بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع یہ ہدایہ ثالث کا آغاز ہے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو شروحات کا کچھ اجمالی تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ شروع سے استفادہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلے اردو شروحات لے لیتے ہیں چونکہ آپ کے دل کے قریب ہیں، آپ کا دل زیادہ ادھر میل ہوتا ہے۔ اردو شروحات میں جو ہمارے ہاں زیادہ رائج اور متداول ہیں وہ ہے اشرف الہدایہ اور احسن الہدایہ، اور آج کل ایک نئی بھی ماشاءاللہ آئی ہے اسمار الہدایہ۔ ان کی امتیازی خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتاب کو، نفس کتاب کو سمجھانا، عبارت کو حل کرنا، مسئلے کو حل کرنا، کتاب کی تشریح وافی شافی کرنا، اس میں اشرف الہدایہ سب سے اوپر ہے، لاجواب۔ مجموعی طور پر کتاب کو سمجھانے میں اشرف الہدایہ کے برابر کوئی شرح نہیں ہے۔ میں فخر سے نہیں، اللہ کے فضل سے کہتا ہوں، ان شرحوں کا میں نے بغور اور اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہوا ہے، ان تینوں کا، اشرف الہدایہ کا، احسن الہدایہ کا، اسمار الہدایہ کا۔ اور چونکہ کچھ سالوں سے پڑھانے کی توفیق بھی نصیب ہے تو اس لیے مجھے اس کا ذرا کچھ ٹوٹا پھوٹا تجربہ ہے کہ شروعات میں کون سی شرح والا کیسا لکھتا ہے۔ تو کتاب سمجھانے میں سب سے زیادہ اچھا اشرف الہدایہ والا سمجھاتا ہے۔ احسن الہدایہ والے کی امتیازی خوبی وصف یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور اسمار الہدایہ والے کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمارا فقہ حنفی کا مسئلہ، اس کا پیچھے مستدل کیا ہے، یعنی یہ کس حدیث سے ثابت ہے، کس آیت سے ثابت ہے، کس قول صحابی سے ثابت ہے، یا کس اصول فقہ سے ثابت ہے، کون سا پیچھے اصل فقہ، اصول فقہ ہے جس سے ہمارا یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ان چیزوں کو، اور اوزان شرعیہ میں کوئی پیمانہ آ جائے، موجودہ زمانے میں یہ کون سا پیمانہ بنتا ہے، مد آ گیا، سا آ گیا، کچھ بھی آ گیا، رتل آ گیا، موجودہ زمانے میں کتنا بنتا ہے، یہ بھی سمجھانے میں اسمار الہدایہ بہت اچھی ہے۔ باقی مجموعی طور پر یہ میں نے بتائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے بعض جگہ احسن الہدایہ میں بھی بہت اچھی سمجھائی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں، بعض جگہ اسمار الہدایہ میں بھی بہت اچھی سمجھائی ہوئی ہیں، لیکن اگر نفس کتاب کو حل کرنے کے لحاظ سے، شرح کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان سب سے اشرف الہدایہ اچھی ہے، اس کی شرح سب سے اچھی ہوتی ہے، اور اس میں غلطیاں بھی آپ نہ ہونے کے برابر کہیں، غلطی تو نہیں کہنی چاہیے کابر کی بات کو، تسامحات نہ ہونے کے برابر، اکا دکا کہیں ہیں بشر ہونے کے ناطے، لیکن اشرف الہدایہ سب سے زیادہ مبرہ ہے تسامحات سے، اور یہ اس کی مجموعی خوبی ہوگی۔ ہاں البتہ اشرف الہدایہ پوری چونکہ ایک ہی مصنف کی نہیں ہے، وہ چونکہ مولانا جمیل احمد صاحب کی ہے اور وہ بہت اچھے ماشاءاللہ شارح ہیں، مگر چونکہ ساری انہوں نے نہیں لکھی، آدھی ہدایہ ثالث تقریباً آدھی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرے مصنفین شروع ہو جاتے ہیں، دوسروں نے لکھی ہے، اور کتاب کے مصنف کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، ایک میرے ہم شاید کوئی لاہور کے بھی ہیں یہاں، ان کی شرح اتنی اچھی نہیں ہے، وہ صحیح ہے لیکن وہ بات نہیں ہے جو پیچھے شرح میں ہے، جو با کمال لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو وہ بس موٹا موٹا لکھتے ہیں، مفہوم لکھتے ہیں، عنوانات زیادہ قائم ہو جاتے ہیں، لیکن نص کتاب کو کھول کر بیان کرنا، پچھلی کتاب، پیچھے لکھی ہوئی کتاب کے پائے کی ہرگز وہ باقی شرح نہیں ہے، تقریباً وہ کتاب الوکالہ سے آگے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا ان شروح کا، اردو شروحات کا تعارف۔ اچھا، اس میں ایک ہے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی درس الہدایہ، ان کے تدریسی افادات ہیں، ایک جلد میں ہے، صرف کتاب البیوع ہے، یعنی کتاب البیوع سے لے کر باب السلم تک ہے، لیکن اس میں شرح کی طرز پر نہیں ہے کہ عبارت لکھنا، پھر اعراب لگانا، پھر ترجمہ کرنا، پھر ایک قول لے کر تشریح کرنا، ایسا نہیں ہے۔ مدرس ہونے کے تدریسی طرز پر ہے کہ کوئی ایک مسئلہ جو زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کو وہ لے لیتے ہیں، بڑا اچھا سمجھاتے ہیں اس میں اگرچہ شرح کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی مباحث بھی حضرت ذکر کرتے ہیں، یعنی جس کا تعلق اگرچہ نفس کتاب سے نہیں ہوتا، نفس مسئلہ سے نہیں ہوتا، لیکن اس سے متعلقہ چیز ہوتی ہے، بہت مفید ہوتی ہے، تو بہت اچھا ہے درس الہدایہ کا مطالعہ بھی، مگر یہ تقریباً نایاب ہے۔ میرے پاس جو ہے اس میں لکھا ہوا ناشر مکتبہ اقرا، آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ایڈریس مکتبہ اقرا کے آگے کہاں سے چھپی ہے، کس جگہ سے چھپی ہے، صرف مکتب اقرا ہے، اور اندر جو لکھا ہوا ہے وہ طباعت ایم پریس آرام باغ کراچی، فون نمبر وغیرہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اور چھپی بھی سن 2007 کی ہے۔ مجھے بعد میں ایسے معلوم ہوا تھا کہ یہ نہیں ملتی، ممکن ہے بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء سے رابطہ کیا جائے تو وہ شاید بتا سکیں کہ آج کل چھپ رہی ہے کہ نہیں چھپ رہی، چونکہ وہاں کے مفتی صاحب تھے اور ممکن ہے ان کے علم میں ہو۔ یہ ہو گئی اس کی اردو شروحات۔ اب اس کی آگے عربی شروحات۔ عربی شروحات میں اس کی فتح القدیر ہے، مشہور شرح، اور ایسے ہی بنایا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شروع ہو جاتی ہیں، کفایہ ہے، عنایہ ہے، حاشیہ سعدی ہے، حاشیۃ السعدیہ بھی کہتے ہیں،
ان میں نفس کتاب کو حل کرنے کے لیے کہ آپ سمجھیں کہ مجھے زیادہ تحقیقی مباحث کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ گہرائی میں چلا جو مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف کتاب کی فہم چاہیے، بھی عبارت سمجھ آ جائے، مسئلہ لکھا ہو سمجھ آ جائے، یعنی تدریسی طرز کی عربی شرح وہ البنایا سب سے اوپر ہے۔ نفس کتاب کو حل کرنے کے لیے ضمیر کا مرجع تک بتاتے ہیں، وہ ترکیب تک بتاتے ہیں کہ یہ حال بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، جہاں تھوڑی مشکل بات آ جائے، اور ضمیر کے مراجع پچھلے کے ساتھ ربط جہاں مشکل جگہ آ جائے، وہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت ہی اچھا لکھا ہے۔ نفس کتاب کو حل کرنے کے لیے آسان عربی میں جہاں کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ فقہ حنفی پر تھوڑی زد پڑ رہی ہو کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ تو اس کے پیچھے کوئی مضبوط حدیث نہیں ہے، یا جو حدیث لکھی گئی ہے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، تو اس پر بھی یہ بڑا کھول کر محدثانہ بحث کرتے ہیں البنایا والے، کیونکہ یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ بہت بڑے محدث ہیں حنفیوں کے۔ عمدۃ القاری بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی شرح 25 جلدوں میں عمدۃ القاری، تو چونکہ بہت بڑے محدث بھی ہیں تو اس لیے جہاں فقہ حنفی پر حدیث کے حوالے سے زد پڑھنے لگے تو بڑا اچھا لکھتے ہیں، اس موقع پر بڑا کھول کر لکھتے ہیں، بڑی تصفی کرا دیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کوئی ایسا کمزور بھی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا بنایا کے بارے میں۔ بنایا کے پرانے چھاپے پہلے ملتے تھے، ان میں کچھ تسامحات تھے، اب کئی سالوں سے جب ہم ہدایہ میں پڑھتے تو اس سال ہی چھپی تھی۔ مکتبہ حقانیہ جو خیر المدارس کے مدرسے کے ساتھ ہے، مکتبہ حقانیہ ملتان میں، تو یہ انہوں نے چھاپی تھی اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے۔ مولانا فیاض ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باحیات تھے، تو وہ کام کر رہے تھے، شیخ الحدیث تھے وہ، نیچے انہوں نے بڑے اچھی نیچے تعلیقات حواشی اضافہ جات کیے ہیں، اور پوری کتاب کی انہوں نے اچھے طریقے سے صحیح تحقیق بھی کی ہے کہ کہیں کوئی لفظ ہدایہ کے متن میں غلط چھپ گیا ہے تو اس کو صحیح کیا ہے، اور اگر بنایا میں کوئی لفظ غلط چھپ گیا ہے جو پرانے چھاپوں میں چلا آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کیا ہے۔ تو اب جو مکتبہ حقانیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے البنایا کا، یہ تقریباً 14 یا 12 جلدوں میں ہے، 14 جلدوں میں میرے خیال میں، تو نیلی جلد میں ہے ہمارے پاس، تو اب تو شاید جلد کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا۔ یہ بہت اچھا ہے، آپ نے لینا ہو تو یہ لے لیں۔ یہ ہوگی کتاب کو حل کرنے کے حوالے سے، یا فقہ حنفی پر کوئی زد پڑ رہی ہو۔ دوسری آگے کتاب ہے فتح القدیر۔ فتح القدیر کا مصنف بنایا کے مصنف سے زیادہ محقق ہے، زیادہ تحقیقی آدمی ہے، اس کی کتاب بھی سے زیادہ موٹی، اور اس کی کتاب میں گہرائی زیادہ ہے، تحقیق میں وہ زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی ایسے بال کی کھال اتار کے رکھ دیتے ہیں، مسئلے کو ایسے کھول کے رکھ دیتے ہیں نا کہ اب اس کا کوئی پہلو تشنا نہیں رہنے دیتے، اور وہ ایسے محقق ہیں۔ اس کے مصنف ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، ابن الحمام ہاتھی والے، وہ ایسے مصنف ہیں کہ ایسے محقق ہیں کہ ان کے بارے میں فقہ حنفی کے اندر علی الاطلاق جہاں لکھا ہو نا قضا قال المحقق قضا عند المحقق، مطلق المحقق لکھا جائے تو یہ فتح القدیر کے مصنف مراد ہوتے ہیں، یعنی ایسے بڑے محقق ہیں کہ جب اکیلا محقق بولو تو پھر ابن الحمام ہی مراد ہوتے ہیں فقہ حنفی میں۔ تو ان کی یہ جو شرح ہے فتح القدیر ہدایہ کی، بہت اچھی شرح ہے، تحقیقی حوالے سے کتاب بھی سمجھاتے ہیں، لیکن کتاب ایسے نہیں سمجھاتے کہ ہر قولہ کو لے کر تشریح کرے، بنایا والا ہر سطر کی تشریح کرتا ہے، آسان ہوگی تو پھر بھی ہلکی سی بات لکھ دے گا۔ فتح القدیر والا جو اہم جگہ آئے گی صرف اسی کو اٹھائے گا بس، لیکن جس کو اٹھائے گا تو اس کو باریکی تک لے کر جائے گا۔ یہ فتح القدیر کی خاصیت ہے۔ حدیث کی اس پر بھی بحث ہوتی ہے، لیکن یہ کہ فقہ کو تحقیقی لحاظ سے سمجھانے کی بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں یہ تدریس سے اگلے درجے کی تھوڑی سی کتاب ہے، یعنی تحقیق کے درجے کی، تدریس کو اور زیادہ گہرا کرنے کی۔ نفس سے کتاب سمجھنی سمجھانی تو بنایا بہت کافی وفی ہے، تو طلباء اسی کا مطالعہ کر لیا کریں۔ استاد اپنے مطالعے میں بنایا بطور خاص رکھے، فتح القدیر کو بھی ساتھ دیکھ لیا کریں۔ فتح القدیر کے بعد ہے کفایہ ہے، عنایہ ہے، حاشیۃ السعدیہ ہے۔ کفایہ مستقل ایک شرح ہے، ہاں فتح القدیر میں ہی بتا دوں، فتح القدیر پوری یہ علامہ ابن الحمام کی نہیں ہے، یہ بھی تقریباً اس تک ہے، کتاب الوکالہ تک ہے، اس کا نام فتح القدیر ہے۔ کتاب الوکالہ سے آگے اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، نتائج الافکار اس کا نام پڑ جاتا ہے، مصنف بھی بدل جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ فتح بعد میں آنے والے نتائج الافکار والے نے چونکہ اسی فتح القدیر کو آگے مکمل کرنا تھا، فتح القدیر کے مصنف نے کتاب الوکالہ سے پہلے تک لکھا، غالباً ان کا اس کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے اس کا تکملہ لکھا گیا، تکملہ تو فتح القدیر، اس کا نام ہے نتائج الافکار، وہ کتاب الوکالہ سے آگے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے تکملہ ہے کہ اس نے پچھلی کتاب کا چھاپ ہے اس کے اوپر، جیسے پچھلی شرح ہے اگلی شرح بھی ایسے ہی، اس نے تقریباً فرق محسوس نہیں ہونے دیا، اسی طرز پہ وہ لے کر چلا ہے۔
بہرحال اگلا حصہ نتائج الافکار وہ فتح القدیر کے مصنف کا نہیں ہے، اس لیے اس کا نام بھی الگ ہے۔ لیکن مطلقاً چاہے کتاب الوکالہ سے آگے بھی اگر کسی جگہ کا حوالہ لکھا ہوا ہو نا، کوئی آدمی اپنی کتاب میں حوالہ دے، وہ لکھ دیتے ہیں قذافی فتح القدیر، چونکہ پوری کتاب کو فتح القدیر بولا جاتا ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کتاب الوکالہ سے پہلے تک فتح القدیر ہے، اور اس سے آگے تکملۃ فتح القدیر ہے جس کا نام نتائج الافکار ہے۔ اس لیے جو محققین حضرات ہیں وہ لکھتے ہیں نتائج الافکار۔ آپ حاشیے میں دیکھیں گے نیچے کہیں لکھا ہوگا فتح القدیر، کہیں لکھا ہوگا نتائج الافکار، تو نتائج الافکار سے مراد یہی فتح القدیر ہی ہے، لیکن اس کی آخر والی جلدیں ہیں۔ یہ ہو گئی فتح القدیر۔ آگے ہے کفایہ۔ کفایہ ایک مختصر شرح ہے ہدایہ کی، تو پہلے یہ الگ چھپی ملتی تھی، اب یہ جو چھپی ہے نا مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ سے فتح القدیر، انہوں نے کیا کیا ہے کفایہ کو نا اس کے ساتھ ہی چھاپ دیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ یہاں جب فتح القدیر چل رہی ہے یہاں ایک اہم بات جس کو کفایہ والا نے لیا، چونکہ کفایہ بہت مختصر شرح ہے، اس میں اہم باتیں نہیں ہیں، باقی چھوڑ دی، تو چند باتیں نہیں ہیں۔ مثلا فتح القدیر میں ایک بات ہے جو کفایہ والا نے بھی لکھی ہے، تو اس فتح القدیر میں وہ بات کرتے ہوئے اوپر جو ہدایہ کا متن چل رہا ہے، فتح القدیر میں اوپر ہدایہ کا متن ہوتا ہے، نیچے فتح القدیر ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہدایہ کے اندر اوپر نمبر 1 دے دیتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے کہ یہ والا نمبر 1 اس کو کفایہ والے نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن ہم نے کفایہ اسی جلد کے آخر میں یہ لگائی ہے، پہلے پوری فتح القدیر کر لی، آخری 50-60 صفحے 70-80 صفحے جتنے بھی بنتے ہیں اس جلد کے برابر وہ الگ سے کفایہ کے ساتھ ملا دیے، تو نیچے لکھ دیتے ہیں کہ ہدایہ کی یہ والی عبارت جو آگے ہم نے آخر میں کفایہ ملحق کی ہے اس کفایہ کے صفحہ نمبر 35 پر لکھی ہے، صفحہ نمبر 38 پہ لکھی ہے۔ تو آپ جب فتح القدیر کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اوپر ہدایہ ہے نیچے فتح القدیر ہے، ہدایہ کی عبارت فتح القدیر میں ہی پڑھ لی، آپ کو تشفی نہیں ہوئی تو وہ کہے گا ہدایہ کی اس بات کی تشریح کفایہ میں دیکھنی ہو تو اسی جلد کے آخر میں جو ہم نے کفایہ لگائی ہے 60-70 صفحے کی اس کا صفحہ نمبر مثلا 35 ہے، تو جب آپ اس کا صفحہ 35 کھولیں گے تو وہی والا قول ہو ہدایہ کا قول وہاں لکھا ہوگا اور آگے کفایہ کی تشریح کی ہوگی، یہ کفایہ ہے۔ یہ ہو گیا فتح القدیر، اور اس کے بعد کفایہ۔ طریقہ کیا رکھا ہے انہوں نے؟ اچھا ایک شرح اور ہے، پھر طریقہ بتاتا ہوں، ایک اور شرح اس کا نام ہے عنایہ۔ عنایہ جو شرح ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ساری باتیں نہیں لکھتا، بلکہ وہ بھی اہم باتیں قولہ لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو لکھتا ہے۔ جو عنایہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ چھاپی ہوئی ہے، مثلا اوپر یہ دیکھیں، یہ اوپر ہدایہ چل رہی، یہ نیچے فتح القدیر ہے اور یہ نیچے عنایہ ہے۔ عنایہ یہ دیکھیں نا 5 خانے ہیں، 1 2 3 4 5 خانے، سمجھاتا ہوں۔ اوپر ہے یہ ہدایہ، نیچے ہے فتح القدیر، نیچے ہے عنایہ، نیچے حاشیۃ السعدیہ، الحاشیۃ السعدیہ۔ تو اب یہ جو فتح القدیر ہے ہدایہ ہے، اس کی کوئی بات اگر کفایہ ورن لکھی ہے، دیکھیں اس نے لکھا ہے باب احکام المرتدین نمبر 1 اور نیچے لکھا ہے باب احکام المرتدین کفایہ صفحہ 15، آخر میں یہ کفایہ جوڑی ہوئی ہے، یہ چلتے رہنا، یہ کفایہ شروع ہوگی، تو اس میں صفحہ 15 پر یہ والا قول لکھا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ ہدایہ فتح القدیر نیچے، اس کے نیچے عنایہ، اس کے نیچے حاشیۃ السعدیہ۔ حاشیۃ السعدیہ کے کا مطلب ہے حاشیۃ السعدیہ والے نے اسی عنایہ کے اوپر حاشیہ چڑھایا ہے، یعنی حاشیۃ السعدیہ کا تعلق عنایہ کے ساتھ ہے، یعنی کسی آدمی نے عنایہ شرح اٹھا لی، کسی عالم نے عنایہ کے اندر جو باتیں قابل توضیح تھی مزید یا قابل اشکال تھی تو اس نے اس کو لیا ہے کہ دیکھو عنایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نامکمل ہے، مکمل یوں ہے، یا یہ غیر واضح ہے، مزید اس کی تفصیل یہ ہے، یا یہ ان کا تسامح ہے، صحیح بات یہاں یہ ہے، تو اس نے حاشیہ چڑھایا ہے اور بڑا مختصر ہے۔ اس کے نیچے جو ہے ایک 5واں خانہ، یہ حوالہ جات ہیں جس کو تعلیق کہتے ہیں، تخریج کہتے ہیں، کہ اوپر جہاں کہیں حدیث ہے نا اس حدیث کا نیچے حوالہ انہوں نے دے دیا کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، حدیث صحیح ہے یا کمزور ہے، تو یہ باتیں انہوں نے وہاں لکھ دی ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے اس کی شروعات۔ اب آگے بات رہ جاتی ہے ہدایہ کے اندر مذکور احادیث کے بارے میں۔ آپ احادیث کے بارے میں پڑھیں گے، ہدایہ میں لکھا ہوتا ہے حدیث، نیچے لکھا ہوتا ہے لم اجد، آپ کے یہاں پتہ نہیں، آپ کو نہیں لکھا ہوتا، یہ بشرا والا ہے، تو نیچے نا تخریج حدیث ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا مطلب ہے حدیث کا حوالہ۔ مثلا ایک آدمی نے پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آپ آگے اس کا حوالہ کیا ہے، اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں اس کی تخریج کرو، یعنی نکال کر دکھلاؤ کس کتاب میں۔ تو تخریج حدیث
پر بھی کام ہوا، یعنی ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی گئی، ان کے حوالے لکھے گئے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے صرف اتنا لکھ دیا نا، کما فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا ورد عن النبی علیہ السلام وذالک صح عن النبی علیہ السلام۔ وہ یہ نہیں لکھتا کہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث کس جگہ ہے، کس کتاب میں ہے، یا یہ جو کہا کہ کذالک ثابت عن النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے اسی طرح ثابت ہے، تو آپ سے جو ثابت ہے وہ الفاظ کیا ہیں، اس کو تخریج کہتے ہیں۔ تخریج پر مستقل کتابیں لکھی گئی، ایک ہے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، سخت کٹر پکے شافعی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ نعوذ باللہ خاکم بدان، میں ان کی تنقید سے نہیں کر رہا، یہ ان کا وہ پہلو جو ہمارا کابر نے بھی لکھا ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری نے تو بڑی وجہ دھج کے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ابن حجر کے قلم سے حنفیت کو بھول کر بھی نفع نہیں پہنچا وہ اتنے پکے شافعی تھے، تو اور تھوڑے سے متعصب بھی تھے بعض جگہوں پر تو انہوں نے بھی تخریج کی ہدایت کی، تو بہت سی جگہوں لکھا لم اجد، مجھے نہیں ملا، چونکہ وہ لوگ متدین تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ، ہم ان کی پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، وہ ان میں اپنے مسلک کی ذرا تائید بہت زیادہ تھی لیکن خیانت نہیں تھی، تو جو حدیث ان کو نہیں ملی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لم یوجد، یہ حدیث فقہ حنفی کی جو یہاں بیان ہوئی ہے کسی کتاب حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا لم اجد، مجھے نہیں ملی۔ تو ہمارے ایک دوست عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دفعہ وہ حدیثیں دوسری کتابوں میں ہوتی ہیں جہاں لکھ دیتے نا درایہ والے لم اجد ہو، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لم اجد نہیں ہے، وہ مظاہر کہتے تھے، یہ اصل میں لم اجدہ، کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی کہ میں تھوڑی سی کوشش کر لیتا تو مجھے مل جاتی۔ تو یہ ایک الدرایہ ہے جو مختصر ہے، ہماری حنفیوں کی کتاب ہے، یعنی حنفی معالم نے لکھی ہے تخریج ہدایہ پر، وہ ہے نصب الرایہ، نصب سواد کے ساتھ، نصب الرایہ جھنڈا گاڑنا، نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 جلدوں میں انہوں نے ہدایہ کی اندر آئی ہوئی احادیث کی تخریج کی ہے کہ حدیث کہاں ہے، کس جگہ ہے، انہوں نے تقریباً ہر جگہ دفاع کر کے ثابت کیا کہ یہ حدیث ہے۔ ہاں تدین انہوں نے بھی نہیں چھوڑا، ہمارے قابر تھے کہ جہاں کی بات واقعی ہدایہ میں کمزور آ گئی ہے تو اس کو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ مجھے نہیں مل سکی، یا واقعی کمزور ہے، یا مصادر حدیثہ میں نہیں حاصل ہو سکی، ہم نہیں پا سکے، اس کو انہوں نے لکھ دیا ہے، ورنہ عموماً انہوں نے دفاع کیا اور متدینانہ دفاع کیا ہے اور ثابت کیا کہ حدیثیں واقعی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو تخریج حدیث ہدایہ، اب تک میں بات کرتا رہا فہم کتاب ہدایہ کو سمجھنا، اس کے لیے شروحات کا تذکرہ کیا میں نے، اب میں تیسرا عنوان لے رہا ہوں ہدایہ کی احادیث کی تخریج، اس کے لیے 2 کتابیں مشہور ہیں، الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ مختصر ہے، اور دوسری ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ ذرا لمبی ہے اور یہ مفید ہے، باقی عنوانات جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔